حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندوں، تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر اور شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں تھی، اور آپ کی بیوی حضرت رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال اور دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی تھی کہ ایوب اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ تم کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جان کر ایک ایسے شیطان کو بھیجا جس نے ایک پھونک ماری کہ زمین میں سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ سبھی چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر کا استقلال سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر آ کر اپنے سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے ہیں۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک لہ کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ ایوب اے ثابت قدم، نام کو بھی آیا نہیں چہرے پہ غم، سجدہ شکر خدا میں گر گئے، کر کے نفرت اس لئی سے پھر گئے۔ کچھ شکایت اور نہ شکوہ لب پہ تھا، بلکہ زباں پر تھا وہی ذکر خدا۔ ہو کے فارغ سجدہ معبود سے، پھر یوں ابلیس سے کہنے لگے، کیوں نہیں تجھ کو جلایا آگ نے، کیوں نہیں تجھ کو ستایا آگ نے؟ کوئی شاید تو ہی شیطان ہے، تو ہی بے شک دشمن انسان ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہ چل سکا اس کے اوپر، تو اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری میں مبتلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں اس کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا، اور پھر سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال اور اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے بھی مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا ہے اور سب اور مال اور اولاد غرق کر دیے ہیں۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا، الحمدللہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہیں، میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر اور شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شاکر اور ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔
شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ اب آپ سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگے اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بالشت کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد اور تکلیف بھول جاتے اور کہتے کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے نیچے گرتا، آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر! نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا۔ آپ نے فرمایا، اے غمخوار اللہ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوفناک کنویں میں ڈالے گئے اور پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رکھیں۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت آپ کو ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی کے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے میں پہنچی کہ 2 جوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہیں اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئیں، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مجبوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی کہ اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لے، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لے، کوئی مجھے اناج پسوا لے، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لے اور اس کے بدلے 1 روٹی دے دے۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور وہ ایک بزرگ صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہہ پھرا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری میں بیمار ہے اور اس پر خدا کا غضب ہے
اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون اور پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئیں۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس کوڑے پہ میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابع دار بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئیں اور دروازے پر کہتی، اے گھر والوں، اللہ کے نبی ایوب فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا، اے رحمت، تیرا شوہر ایوب اور باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ پہلے بڑے دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے ہو اور ایوب بیمار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں۔ یہاں میرا اختیار ہے اور ایوب میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے، لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا اور پکا کر ایوب کو کھلا دینا، اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بدحواس تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئیں اور